السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کے جغرافیہ کا باب فضائی کرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، فضائی کرے کے معنی اور اس کی اہمیت کے بارے میں اب ہم معلومات حاصل کریں گے۔ فضائی کرے کے معنی ایک پتلی سی پرت جس میں دھول کے ذرات زمین کے اطراف بخارات اور بھاپ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ گیسوں کی یہ پرت محافظ حیاتیاتی سرحد بناتی ہے۔ حیاتی کرے اور اس کے خارجی حصول سے فضائی کرے کی موٹائی تقریباً 1000 کلومیٹر ہوتی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے فضائی کرے یہاں پر بتلائے گئے ہیں۔ زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے یہ فضا نہایت اہم ہے۔ فضائی کرے کی مختلف گیسز انسان اور دیگر مخلوقات کو سانس لینے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ پودوں کو غذا پیدا کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ گرمی کو روک کر یا پھانس کر اسے اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور فضائی کرے کی وجہ سے زمین ایک رہنے کے قابل سیارہ بنا ہوا ہے۔ فضائی کرہ مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اہم گیسز ہیں نائٹروجن، جس کی مقدار 78.08% ہے، آکسیجن کی مقدار 20.08% ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% پایا جاتا ہے۔ فضائی کرہ دھول کے ذرات سے بنا ہوا ہے، جس سے بادلوں کے بننے میں مدد ملتی ہے۔ فضائی کرے کی پرتوں کی ساخت۔ فضائی کرے کی گیسز کو ان کے طبعی خصوصیات کی بنا پر 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، فضائی کرے کی گیسز میں مختلف پرتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ٹروپوسفیئر، ٹراپیکی کرہ، اسٹارٹوسفیئر، طبقاتی کرہ، میسوسفیئر، میخاتی کرہ، اور تھرموسفیئر یعنی حرارتی کرہ۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے ٹروپوسفیئر کا منظر۔ ٹروپوسفیئر ہماری زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر تک پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے نچلی سطح کی پرت مانی جاتی ہے جو فضائی کرے میں ہوتی ہے۔ آپ یہ بازو والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے لے کر 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے، اسے ہم ٹروپوسفیئر کہیں گے۔ یہ خط سرطان پر 18 کلومیٹر تک بھی پھیلی ہوئی ہے، تو قطبوں پر یہ 8 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی زمین سے 8 کلومیٹر تک اونچائی تک جو کرہ پایا جاتا ہے اسے ہم ٹروپوسفیئر کہیں گے۔ یہ فضائی کرے کے تمام عناصر اپنے اندر رکھتی ہیں، یعنی بہت ساری گیسز اس میں پائی جاتی ہیں، مثلاً دباؤ، ہوائیں، بادل، بارش وغیرہ اسی کرے میں پایا جاتا ہے۔ تمام موسموں کا تغیر ٹروپوسفیئر ٹراپیکی کرے میں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے اسٹارٹوسفیئر یا طبقاتی کرے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ یہ فضائی کرے کی دوسری پرت ہے۔ جہاں ٹروپوسفیئر ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر 50 کلومیٹر تک کی اونچائی پر جو خطہ پایا جاتا ہے اس پرت کو ہم اسٹارٹوسفیئر کہیں گے، اور اس پرت میں اوزون گیسز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، جو انتہائی بنفشہ رنگوں کی شعاعیں جو سورج سے زمین کی طرف آتی ہیں ان کو روک کر جانداروں کی حفاظت اسٹارٹوسفیئر کی اوزون لیئر کرتی ہے۔ یہ پرت بادلوں سے پاک اور دوسرے موسمی مظاہروں سے پاک ہوتی ہے، یعنی یہاں پر بادلیں وغیرہ زیادہ نہیں پائی جاتی۔ یہ پرت ہوائی جہازوں کو اڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پیارے طلبہ، اب ہم دیکھیں گے تیسرا جو
ہمارے فضائی کرے کی پرت ہوتی ہے وہ ہے میسوسفیئر یا میخاتی کرہ. یہ پرت اسٹارٹوسفیئر کے اوپر رہتی ہے اور 80 کلومیٹر کی اونچائی تک پھیلی رہتی ہے. اس میں درجہ حرارت گھٹتا ہے. اس کے بعد جو پرت آتی ہے بچوں اسے ہم کہیں گے تھرموسفیئر یعنی حرارتی کرہ. یہ فضائی کرے کی سب سے اوپری پرت مانی جاتی ہے. اس پرت میں درجہ حرارت شدت سے بڑھتا ہے. اس کا دوسرا نام آئنوسفیئر بھی ہے کیونکہ گیسز کے ذرات آیانز کی شکل میں یہاں پر پائے جاتے ہیں. حد درجہ حرارت کی وجہ سے جو آیانز اس پرت میں ہوتے ہیں ریڈیائی لہروں کا انعکاس کرتے ہیں. پیارے بچوں اب ہم جانیں گے موسم کے عناصر. موسم کی صورتحال پر مختلف عناصر اثر انداز کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ درجہ حرارت، دباؤ، ہوائیں، نمی، بادل میں برسات وغیرہ پائی جاتی ہیں. فضائی کرے کی صورتحال مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، اسے ہم موسم کہیں گے. ایک اوسط درجے کے موسم کے موازنے میں اس علاقے کی صورتحال کی ایک لمبی وقت تک کے لیے ہوتی ہے، اسے آب و ہوا کہیں گے. پیارے بچوں آپ کو یہاں ڈفرنس یا پھر فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آب و ہوا کسے کہیں گے اور موسم کسے کہیں گے. موسم ایک مخصوص وقت کے لیے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے موسم کہیں گے. آب و ہوا ایک لمبے عرصے تک جس قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، جس قسم کا موسم پایا جاتا ہے اسے ہم آب و ہوا کہیں گے. درجہ حرارت زمین کو قوت فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ سورج ہے. سورج توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے جو گرمی کو مناسب مقدار میں خارج کرتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورج سے زمین کا جو فاصلہ ہے وہ بھی مناسب طور پر ہونے کی وجہ سے ہماری زمین کا جو ہے درجہ حرارت معتدل رہتا ہے، اسی لیے یہ رہنے کے قابل ہے. پیارے بچوں درجہ حرارت کو ناپنے کے آلے کو تپش پیما کہا جاتا ہے جسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یہاں جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے تپش پیما. فضائی کرے کی درجہ حرارت کو سینٹی گریڈ یا سیلسیس یا فارن ہیٹ سے ناپا جاتا ہے. پیارے بچوں درجہ حرارت کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے. گرمی کے اخراج کی بنیاد پر درجہ حرارت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے انتہائی گرم خطہ یا علاقہ یا منطقہ حارہ. یہاں بہت زیادہ گرمی پائی جاتی ہے. اس علاقے میں 0 ڈگری یا خط سرطان تک 23.1/2 ڈگری شمال خط سرطان اور خط جدی کے درمیان کا علاقہ. یہ جو ہے آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو لال رنگ کا دکھائی دے رہا ہے یہ علاقہ کہلاتا ہے انتہائی گرم خطہ جو خط استوا کے اطراف پایا جاتا ہے. پیارے بچوں یہ جو بیچ کی جو لکیر ہے اسے ہم خط استوا کہیں گے. یہ اوپر والی جو اس کے اوپر جو لکیر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا ریڈ لائن کے اوپر، تو یہ خط سرطان ہے. نیچے والی جو ہے وہ خط جدی ہے جن کی جو ہے ڈگری ہم 23.1/2 ڈگری. اگر خط سرطان کی ڈگری کیا ہے بولے تو 23.1/2 ڈگری شمال، خط جدی کی کیا ہے 23.1/2 ڈگری جنوب. درمیان یا اعتدال والا منطقہ، یہ آپ کو یہ جو گرین حصہ دکھائی دے رہا ہے وہ درمیانی یا زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا یہاں پر نہ زیادہ سردی پائی جاتی. بالکل اسی طرح یہ علاقہ بھی زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا زیادہ سرد بھی نہیں ہوتا، اسے ہم منطقہ معتدلہ بھی کہیں گے.
یہ علاقہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے بھائی بولے تو 23.1/2 ڈگری سے لے کر یعنی خط سرطان کی سے لے کر 66.1/2 ڈگری شمال اور اسی طرح جنوب میں یعنی 23.1/2 ڈگری سے لے کر 66.1/2 ڈگری کے درمیان یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں گے انتہائی سرد علاقہ۔ یہ پایا جاتا ہے 66.1/2 ڈگری سے لے کر 90 ڈگری کے درمیان۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے بچوں، یہاں سے شروع ہو کر ختم کہاں ہوتا ہے؟ پورا یہاں پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 90 ڈگری جہاں پر آتا ہے نا، یعنی یہاں جاتے 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 ہماری جو ڈگری ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 90 ڈگری ہو جاتی ہے۔ تو اس خطے کو 66.1/2 ڈگری سے لے کر 90 ڈگری تک کے علاقے کو ہم کیا کہیں گے؟ انتہائی سرد علاقہ کہیں گے، یا پھر اس کا ایک نام یہاں پر دیا گیا ہے آرکٹک حلقہ، جو شمالی قطب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اتنے جو علاقے کو ہم کیا کہیں گے؟ شمالی قطب۔ اسی طرح جو ہمارے جو ہے کرے کے بالکل نیچے جو علاقہ پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ جنوبی قطب کہیں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ بھی بالکل 66.1/2 ڈگری سے لے کر جنوب میں 90 ڈگری تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے قطب جنوبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ انتہائی سرد ہوتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر جو ہے پانی برف بن جاتا ہے، اتنا زیادہ سردی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ یہاں پر موسم گرما بالکل کم جو ہے وقفے کے لیے آتا ہے اور کم جو ہے گرم ہوتا ہے۔ یہاں سرما کیا ہوتا ہے؟ انجماد کی صورت میں ہوتا ہے۔ انجماد کہا جاتا ہے پانی کا جمع ہونا۔ اب ہم فضائی کرے کا دباؤ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ فضائی کرے کی ہوا اپنے اندر دباؤ رکھتی ہے، جسے ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ ہوا کا زمین کی سطح پر فضائی کرے پر دباؤ یا وزن ڈالتی ہے۔ ہوا کے ناپنے کے آلے کو باد پیما، انگریزی میں بارومیٹر کہا جاتا ہے۔ ہوا کو ناپنے کی اکائی بار کہلاتی ہے۔ زمین میں 7 اہم دباؤ والے خطے ہیں، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، استوائی دائرہ کم دباؤ والا علاقہ۔ استوائی بولتے ہیں آپ لوگ سمجھ جانا، اس علاقے کو ہم بولتے ہیں کم دباؤ کا علاقہ۔ یہاں پر جو سفید رنگ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کم دباؤ کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد شمالی ذیلی منطقہ حارہ، زیادہ دباؤ کا علاقہ۔ اس کے بعد آتا ہے جنوبی ذیلی منطقہ حارہ، زیادہ دباؤ کا علاقہ۔ بالکل خط استوا کے بعد شمال اور جنوب، جب بھی ہم جو ہے نقشہ دیکھیں گے تو اوپر کا حصہ شمال، نیچے جنوب، سیدھے طرف جو ہے مشرق، ادھر مغرب پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ شمالی ذیلی منطقہ حارہ بولے تو یہ علاقے کو ہم کہیں گے، جنوبی ذیلی منطقہ حارہ بولے تو اس علاقے کو ہم کہیں گے۔ شمالی ذیلی قطب، شمالی کم دباؤ والے علاقے، یہ بھی ایک منطقہ ہے، ایک حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح جنوب میں بھی جنوبی ذیلی قطب، شمالی دباؤ والا علاقہ۔ چھٹا ہے قطب شمالی کے زیادہ دباؤ والے علاقے۔ اس کے بعد ایک وہ آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح قطب جنوبی کے زیادہ دباؤ والا علاقہ۔ پیارے بچوں، اب آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ آئسو بار کہلاتے ہیں۔ آئسو بار سے مراد مساوی دباؤ رکھنے والے مقامات کو ملانے والی یہ فرضی خطوط ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے گجرات سے جو ہے یہ بہ کر جو آ رہی ہے ہوا، اسے ہم آئسو بار کہیں گے۔ اسی طرح ہر ایک جگہ سے جو ایک لکیر سی دکھائی دے رہی ہے، جہاں جہاں وہ جن مقامات سے گزرتی ہے اسے ہم آئسو بار کہیں گے، جو کرۂ ارض کے نقشے پر کھینچے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تمام جو ہے فرضی خطوط ہیں۔ جو خطوط مساوی دباؤ کے مقام کو دکھاتے ہیں وہ آئسو بار کہلاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا نا، جہاں جہاں سے یہ لکیریں فرضی خطوط گزرتے ہیں وہ تمام آئسو بار کہلاتے ہیں۔
جہاں جہاں سے جن جن مقامات سے گزرتے ہیں وہاں پر ایک جیسے جو ہے ہوائی جو ہے دباؤ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہواؤں کی قسمیں۔ سلسلہ وار ہوائیں، نمبر 2 مقامی ہوائیں، نمبر 3 موسمی ہوائیں، نمبر 4 طوفانی ہوائیں۔ اب سلسلہ وار ہواؤں کو بھی ہم کئی جو ہے قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں ہیں تجارتی ہوائیں، مخالف تجارتی ہوائیں اور قطبی ہوائیں۔ اسی طرح مقامی ہواؤں کو ہم کئی ذیلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں لو، چوینگ نام ہے بچوں یہ، اور اس کے بعد فاہیان، مسٹرالی، سراکو، براک فیلڈر۔ یہ جو نام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان مقامات میں مقامی ہواؤں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ہوا کو لو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھو بچوں طوفانی ہواؤں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک طوفانی ہوائیں، دوسرا ہے کم طاقتور اور کم خطرناک طوفانی ہوائیں۔ موسمی ہوائیں جو موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، یہ ہیں ہواؤں کی قسمیں۔ اب ہم ہواؤں کے بارے میں اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے ہی ہوائیں چلتی ہیں۔ اگر زمین حرکت کرنا بند کر دے گی تو ہواؤں کا چلنا بھی رک جائے گا، اور اسی سے دباؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب دباؤ پیدا ہوتا ہے تو ہوا کا رخ مختلف قسم میں سمتوں کی جانب ہوتا ہے۔ ہوا کے رخ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے بچوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ونڈ وین یا ونڈ کاک کہتے ہیں۔ اردو میں سے مرغ قبلہ نما کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرغ قبلہ نما یعنی ونڈ کاک، جو ہواؤں کی رخ کو بتلاتا ہے۔ ہواؤں کے رفتار کو معلوم کرنے کے لیے آئنومیٹر نامی آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہواؤں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں 4 سب سے اہم ہیں۔ سلسلہ وار ہوائیں، یہ ہر جگہ رہنے والی ہواؤں کو کہا جاتا ہے۔ معمولی ہوائیں جو سال بھر چلتی رہتی ہیں۔ سلسلہ وار ہواؤں کی یہ قسمیں ہیں، دیکھیے بچوں سلسلہ وار ہواؤں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تجارتی ہوائیں، دوسرا مخالف تجارتی ہوائیں، اور چوتھا ہے قطبی ہوائیں۔ یعنی سلسلہ وار ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ تجارتی ہوائیں، مخالف تجارتی ہوائیں اور قطبی ہوائیں۔ آپ جو نقشے میں دیکھ رہے ہیں وہ تجارتی ہوائیں ہیں جو خط استوا کی طرف آ رہی ہیں۔ خط جدی اور خط سرطان کی طرف سے جو ہے خط استوا کی طرف آتی ہیں۔ تجارتی ہوائیں شمالی نصف کرے میں شمال مشرق سے جنوب کی طرف چلتی ہیں۔ شمالی نصف کرہ بولتے ہی سمجھ جانا بچوں، یہ بیچ کی جو خط استوا ہے اس کے اوپر کا علاقہ شمالی نصف کرہ، اس سے نیچے کا علاقہ جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ تجارتی ہواؤں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شمالی نصف کرے میں شمال مشرق سے جنوب کی طرف چلتی ہیں۔ شمال مشرق ہوتا ہے بچوں اس طرف کی سمت، وہاں سے وہ کس طرف چلتی ہیں؟ جنوب کی طرف چلتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں بتلایا گیا ہے۔ اور جنوبی نصف کرے میں جنوب مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے آپ اس طرف جو ہے اس کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اب ہم مخالف تجارتی ہواؤں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ہوائیں نیم خط سرطان و خط جدی کے زیادہ دباؤ والے خطے سے نیم قطبی دباؤ والے خطے کی طرف چلتی ہیں۔ شمالی نصف کرے میں شمال مشرق سے مشرق کی جانب چلتی ہیں، اور جنوب مغربی کرے میں
مغرب شمال سے مغرب کی طرف تیز و تند ہو کر چلتی ہیں۔ اب دیکھیں گے بچوں قطبی ہوائیں کسے کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں قطب کے زیادہ والے خطوں سے نیم قطبی کم دباؤ والے خطے کی طرف چلتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے پولر ونڈز، یہ جو ہے کہاں کس طرف آتی ہیں؟ خطے سرطان کی طرف آتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ انہیں ہم قطبی ہوائیں کہیں گے، جو قطبوں سے شمالی قطب اور جنوبی قطب سے جو ہے خط سرطان اور خط جدی کی طرف جو آتی ہیں انہیں ہم قطبی ہوائیں کہیں گے۔ شمال نصف کرے میں شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ اس اوپر والا جو شمالی نصف کرہ ہے وہاں پر قطبی ہوائیں شمال مغرب سے جو ہے کدھر چلتی ہیں؟ جنوب مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ جنوبی نصف کرے میں جنوب مغرب سے شمال مغرب کی طرف چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں خشک اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو قطبی برفیلی پہاڑوں سے چلتی ہیں۔ تو قطبی ہواؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی اور برفیلی ہوتی ہیں۔ موسمی ہوائیں، موسمی ہواؤں کو میقاتی ہوائیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف موسموں میں مختلف سمت سے چلتی ہیں، اور ہندوستان میں مانسونی ہوائیں جنوب مغرب سے شمال مشرق کی سمت چلتی ہیں۔ یہ موسم جون سے ستمبر تک ہوتا ہے۔ اسی موسم میں ہندوستان میں بارش ہوتی ہے۔ یہی موسمی ہوائیں ستمبر سے دسمبر کے مہینوں میں شمال مشرق سے جنوب کی سمت چلتے ہوئے بارش کو ختم کر دیتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم ہواؤں کی اگلی قسم مقامی ہواؤں کے بارے میں جانیں گے۔ مقامی ہواؤں سے مراد جو چھوٹے علاقوں میں مختصر مدت کے لیے چلتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں الگ الگ قسم کی جو ہوا ہوتی ہے اسے ہم مقامی ہوائیں کہیں گے۔ یہ ہوائیں مختلف سمتوں میں مقامی طور پر پیدا ہونے والے درجہ حرارت اور دباؤ کی وجہ سے چلتی ہیں۔ مقامی ہواؤں کی قسمیں، لو یعنی ہندوستان میں مقامی ہواؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لو کہا جاتا ہے۔ چونک یہ کہاں کہا جاتا ہے؟ سٹونیرٹا یو ایس میں، یعنی یو ایس میں کیا کہا جاتا ہے مقامی ہواؤں کو؟ چونک کہا جاتا ہے۔ کوہ الپس اور یورپ میں انہی ہواؤں کو فاہین کہا جاتا ہے۔ فرانس میں مسٹرالی، افریقہ کے صحارا ریگستان میں سراکو، آسٹریلیا میں برک فیلڈ، انٹارکٹیکا میں بلیزارڈ کہا جاتا ہے۔ مقامی ہواؤں کی یہ نام ہیں۔ طوفانی اور مخالف طوفانی ہوائیں، یہ ہوائیں طوفانی دباؤ کی بنا پر چلتی ہیں، اگرچہ یہ ہوائیں عارضی ہوتی ہیں۔ عارضی یعنی ٹیمپرری ہوتی ہیں، مگر بعض وقت نہایت خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ طوفانی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کبھی آتی ہیں، مگر جب آتی ہیں تب کافی نقصان کر کے چلی جاتی ہیں۔ طوفان سے مراد کم دباؤ والا رقبے والے مرکز کے اطراف زیادہ دباؤ والے علاقے میں چلنے والی ہوائیں ہیں۔ ہوائیں کم دباؤ والے حصے کی طرف چلتی ہیں اور اس علاقے میں دائرے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح جو چکر کھاتی ہوئی ہوائیں، دائرہ بناتی ہوئی جو ہوائیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ طوفان جو ہے پیدا کرتی ہیں۔ پہلے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ تیزی سے اس طرف آنا شروع کرتی ہیں، جس کی وجہ سے طوفان بنتے ہیں۔ شمالی نصف کرے میں طوفانی ہواؤں کا رخ مخالف گھڑی کے انداز میں اور جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سمت میں چلتا ہے۔ پیارے بچوں، گھڑی کی سمت یعنی جس طرح گھڑی گھومتی نا اس طرح کی جو حرکت کو، جو گھڑی کی طرح گھومتی ہے اس حرکت کو ہم کیا کہیں گے؟ گھڑی
کی سمت مخالف یعنی واپس چلنے والی، گھڑی کے مخالف چلنے والی ہوائیں. شمالی نصف کرے میں مخالف چلتی ہیں، جنوبی نصف کرے میں گھڑی کے سمت میں ہوائیں چل کر طوفان لاتی ہیں. طوفان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے خط سرطان اور خط جدی کے درمیان والے علاقے میں آنے والے طوفان. یہ زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. دوسرا ہے معتدل طوفان. یہ جو ہے کم خطرناک اور کم طاقتور ہوتے ہیں. طوفان کو مختلف علاقوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں. جاپان اور چین میں ٹائفون کہا جاتا ہے. امریکہ اور میکسیکو میں ہریکین کہا جاتا ہے. آسٹریلیا میں ویلی ویلس کہا جاتا ہے. ہندوستان میں سائیکلون کہا جاتا ہے. روس میں وہرل پول کہا جاتا ہے. یہ جو ہے مختلف نام دیے گئے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں بدترین طوفان آئے ہیں جن کے نام یہ ہیں نرگس، نشا، آئلہ، بجلی اور جل وغیرہ. پیارے بچوں، یہ نام کس طرح دیے جاتے ہیں؟ یہ ایک کمیٹی ہوتی ہے مختلف ممالک، جہاں پر مثال کے طور پر خلیج بنگال کے اطراف رہنے والے تمام ممالک کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے نام سجیسٹ کرتے ہیں. اس طرح ہر ایک طوفان کو ایک ایک نام دیا جاتا ہے. شمالی نصف کرہ. اس تصویر کو غور سے دیکھو بچوں. دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا شمالی نصف کرہ اس اوپر والے حصے کو کہیں گے، جنوبی نصف کرہ زمین کے نیچے والے حصے کو ہم کہیں گے. بالکل خط استوا بیچوں بیچ سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمارے مطالعے میں فائدہ حاصل ہو سکے. تو اوپر والے علاقے کو شمالی نصف کرہ، نیچے والے علاقے کو ہم جنوبی نصف کرہ کہیں گے. مخالف طوفانی ہواؤں کا زبردست مرکز دباؤ پر ہوتا ہے، جو کہ ہوائیں باہر کی طرف سے کم دباؤ والے علاقے کی طرف چلتی ہیں. یہ شمالی نصف کرے کی خصوصیات ہیں. جنوبی ہیمسفیئر یعنی جنوبی نصف کرے میں مخالف طوفانی ہوائیں گھڑی کی سمت اور جنوب نصف کرے میں گھڑی کے مخالف سمت میں چلتی ہیں. رطوبت. پانی سے بھری ہوئی ہوائیں رطوبت کا زیادہ ہونا کہلاتا ہے. اس رطوبت کو ناپنے والے آلے کو ہیگرو میٹر کہا جاتا ہے یا سائرو میٹر بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں. قسمیں. پیارے بچوں، رطوبت کی کئی قسمیں ہیں. اس میں سے نمبر 1 ہے زیادہ رطوبت، معتدل رطوبت اور خصوصی رطوبت. رطوبت کو ہم انگریزی میں ہیومیڈیٹی کہیں گے. زیادہ رطوبت ہم کسے کہیں گے؟ مجموعی مقدار میں بخارات مقررہ ہواؤں کی مقدار میں پائے جانے کو ہم زیادہ رطوبت کہیں گے. معتدل رطوبت آبی بخارات کی اصل مقدار جو ہوا میں موجود ہو اسے ہم معتدل رطوبت کہیں گے. خصوصی رطوبت یہ آبی بخارات کی اصل مقدار جو دی گئی ہواؤں میں موجود ہو. پیارے بچوں، اب ہم بادلوں کے بارے میں پڑھیں گے. خطرات کا ایک بڑا ذخیرہ اور برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا میں معلق ہوں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ بادل کہیں گے. بادل کی بھی کئی قسمیں ہیں. اس میں نمبر 1 ہے طبقاتی بادل، ذخیرہ بادل، گھنگرالے بادل. آپ جب بھی آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو آپ کو وہاں پر بادلوں کے ٹکڑے ضرور دکھائی دیں گے. کبھی بالکل صاف جو ہے آسمان ہوتا ہے تو کبھی بادلوں سے بھرا ہوا آسمان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب ہم جانیں گے طبقاتی بادل کسے کہیں گے. یہ نچلے بادل جو فضائی کرے میں 2 کلومیٹر کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، یعنی زمین سے 2 کلومیٹر کے اندر جو بادل پائے جاتے ہیں اس کو ہم طبقاتی بادل کہیں گے. یہ بادلوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خاکی اور ہلکے کالے رنگ کے ہوتے ہیں.
اپنے اندر تھوڑی سی رطوبت یہ رکھتے ہیں۔ جو بادل بارش برساتے ہیں ان کو ہم نمبوس کہتے ہیں۔ طبقاتی بادل جو بارش برساتے ہیں انہیں نمبوس کہا جاتا ہے۔ ذخیرہ بادل، کومولس بادل درمیانی بادل ہوتے ہیں یا ذخیرہ بادل ہوتے ہیں جو نصف کرئی جسامت والے ہوتے ہیں۔ 2 سے 6 کلومیٹر کی بلندی پر یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بادل مختلف رنگوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی سفید تو کبھی سیاہ ہوتے ہیں، پوری طرح پانی سے بھیگے ہوتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اون کی ایک ذخیرے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے نا، اون کے جو ہے ذخیرہ جیسا یہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم گھنگرالے بادل کے بارے میں جانیں گے۔ یہ اونچے اونچے بادل ہوتے ہیں جو 6 کلومیٹر کی بلندی پر فضائی کرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ریشے دار اور برفانی ذروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، فضائی کرے کی اگلی جو خاصیت ہے وہ اس کی برسات ہے۔ کثیف بخارات والے بادلوں سے ہی بارش کا برسنا عام بات ہے۔ کثیف یعنی گھنے بادلوں سے۔ برسات کو ناپنے والے آلے کو ہم رین گیج یا بارہ پیما کہتے ہیں۔ کسی علاقے میں ہونے والی برسات کو سینٹی میٹر یا انچ میں ناپا جاتا ہے۔ برسات کی قسمیں جانیں گے۔ اجمالی برسات، جبلیاتی برسات، طوفانی برسات۔ اب جانیں گے اجمالی برسات کسے کہتے ہیں، جو بادلوں کے اکٹھا ہونے سے ہوتی ہے۔ کنوکیشنل برسات بھی سے ہم کہیں گے۔ یہ زیادہ درجہ حرارت والے علاقے میں ہوا گرم ہو کر اوپر اڑتی ہے۔ یہ اٹھنے والی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بھیگ جاتی ہے جس سے برسات ہوتی ہے۔ خط سرطان، خط جدی کے درمیانی علاقے میں موسم گرم ہوتا ہے۔ اجمالی برسات کو دوپہر، چائے کا وقت یا 4 بجے کی برسات بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہوگی تو آج شام کے وقت ضرور بارش ہوگی، اسے ہم اجمالی بارش کہیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم جبلیاتی بارش کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، تو جبلیاتی بارش ہم پہاڑی بارش بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر اسے امدادی برسات بھی کہا جاتا ہے۔ جبلیاتی بارش کے 2 اور نام ہیں، پہاڑی برسات، امدادی برسات۔ خشک ہوا کا گزر جب پہاڑوں کی طرف ہوتا ہے تو ہوا اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیے بچوں، یہاں پر دکھایا گیا ہے، ہوائیں جب آتی ہیں تو جب پہاڑ سے ٹکراتی ہیں تو اوپر کی جانب اڑتی ہیں اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بھیگ جاتی ہیں، اور اسی سے جبلیاتی برسات بن جاتی ہے۔ ان علاقوں کو برسات کی پرچھائی والے علاقے کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں کے علاقے کو برسات کی پرچھائی والا علاقہ کہا جاتا ہے۔ منگلور، پونا، ممبئی، ہاسن برسات کی پرچھائی والے علاقے ہیں۔ آپ کو اگر سوال آیا برسات کی پرچھائی والے علاقے ہندوستان میں کون سے ہیں تو آپ لوگ لکھنا منگلور، پونا، ممبئی، ہاسن وغیرہ۔ طوفانی برسات، خط استوا کے علاقے میں ہوا اوپر اڑتی ہے، گھنے بادل زوردار برسات برساتے ہیں۔ معتدل طوفانی برسات کو فرنٹائل رین یا سرحدی برسات کہتے ہیں۔ جب ہوا گرم ہو کر ایک بڑا حصہ اوپر کی طرف اڑتا ہے تو ہوائیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اوپر اٹھی ہوئی ہوائیں منجمد یا کثافت سے بھر جاتی ہیں، جس سے جو ہے بے انتہا برسات ہونا شروع ہوتی ہے، جس سے جو ہے طوفان آتے ہیں۔ برسات کی تقسیم،
زمین پر برسات کی تقسیم کی بنیاد ان علاقوں کی آب و ہوا اور ان کے محل و حقوق کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کے علاقے خط استوا کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو لائن دکھائی دے رہی ہے یہ خط استوا ہے۔ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ تیز بارش اور تیز دھوپ یہاں پر پائی جاتی ہے۔ نیم قطبی علاقے، خط سرطان اور خط جدی کے کنارے والے علاقے معتدل ریگستان ہوتے ہیں۔ مغربی کنارے والے علاقے جو 40 سے 60 ڈگری کے درمیان شمال اور جنوب کے علاقے ہیں بمشکل بارش برساتے ہیں، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی، یہاں پر کم بارش ہوتی ہے۔ موسم اور آب و ہوا، فضائی کرے کے ایک مختصر علاقے کی صورتحال ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ موسم کہیں گے۔ مثلاً ابر آلودہ موسم، دھوپ والا موسم، بہترین موسم وغیرہ۔ موسم کا سائنسی مطالعہ میٹرولوجی کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، موسم کے مطالعہ کرنے کے علم کو میٹرولوجی کہتے ہیں۔ آب و ہوا فضائی کرے کے درمیانی صورتحال سے ہوتی ہے جو ایک مقررہ مدت تک ایک طویل علاقے کی ہوتی ہے۔ مثلاً خط استوا کا موسم، خط سرطان، خط جدی کا مانسونی موسم، ریگستان کا موسم، ٹنڈرا کا موسم وغیرہ۔ تو یہ ہوا آج کا سبق فضائی کرہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔